الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر صحیح بخاری۔ محترم سامعین کرام و حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، بہادر بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ضروری ہے، جو کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا حاکم و رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے میرا، وہ فتنوں کے دور میں نوجوانوں کی ذمہ داری، فتن کے دور میں نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اسی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ الرحمن آئیں گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ انسانوں کے حالات کا اللہ نے ذکر کیا، انسانوں کے تین ادوار کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ انسانی زندگی کا جو بھی لاحق عمل ہے وہ تین دور پر مشتمل ہے۔ پہلا دور اس کی کمزوری کا، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ سے باہر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یا اس کی طفلی کی عمر یعنی جو بچوں کی جو عمر ہے وہاں تک، اور پھر اس کے بعد بچوں کی عمر کے بعد اسے جوانی کی ایک عمر، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی ایک عمر۔ ان تین عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین دور سے گزارا، تین دور کا تذکرہ کیا کہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہیں اس دنیا کے اندر لے کر آیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ من ضعف، تم آنے کے وقت اس دنیا کے اندر کمزور تھے، تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی، اپنا کام خود نہیں کر سکتے تھے۔ اس پہلے دور کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف کے بعد تمہیں طاقت دی گئی، کمزوری کے بعد تمہیں توانا بنایا گیا، کمزوری کے بعد نحیف ہونے کے بعد تمہارے اندر قوت بھری گئی، اور تم جوانی کے دور میں آئے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوت کے گزر جانے کے بعد پھر تمہارے اوپر لوٹ کر کے وہی پرانا دور آ رہا ہے۔ جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے، جس وقت تم پیدا ہوئے تھے، اسی پیدا ہونے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور واپس تمہارے پاس لوٹا دیا۔ جس طریقے سے پیدائش کے وقت تم کمزور تھے، اسی طریقے سے اب تم بڑھاپے میں بھی کمزور کر دیے گئے۔
لیکن دونوں میں فرق جو بتایا گیا وہ یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ کمزوری اس کی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ساری کمزوری دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نوجوان اور ایک توانا تندرست نوجوان آدمی بنا دیتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کی کمزوری ایسی ہے کہ پھر واپس آ کر کے اسے قوت کی طرف نہیں لاتی ہے، بلکہ اسے بڑھاپے اور موت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ان تینوں ادواروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دور کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ دونوں دور تمہارے لیے ضعف کے ہیں، دونوں دور تمہارے لیے کمزوری کے ہیں، اسی لیے تمہاری جو طاقت ہے، جو تمہارا اصل دور ہے وہ تمہارے لیے جوانی کا دور ہے۔ وہ جو تمہارا اصل وقت ہے، یعنی تمہیں آخرت کے بنانے کا، آخرت کو بگاڑنے کا، دنیا کو سنوارنے کا، آخرت کو تباہ کرنے کا، جو بھی تم کرنا چاہو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، جو بھی تمہیں کرنا ہے، تمہارے کرنے کی اصل عمر اور اصل زندگی، اصل دور، یہ تمہارے لیے جوانی کا دور ہے۔ ابھی اس جوانی کے دور میں اگر تمہاری رہنمائی صحیح ہوئی تو یقیناً تمہاری زندگی، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت دونوں سنورے گی، لیکن اگر اس جوانی کے دور میں اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو تمہاری دنیا تو ختم ہوگی، لیکن اسی کے بدولت تم اپنی آخرت برباد کر بیٹھو گے۔ اس عنوان میں دو حصے ہیں، ایک تو فتنے کے دور میں دوسرے نوجوانوں کی ذمہ داری۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کس طریقے سے آگاہ کیا، کہ اس امت کو کس طریقے سے رہنمائی فرمائی کہ فتنے کے دور میں کس طریقے سے ایک مسلمان اپنی زندگی بسر کرے، فتنے کے دور میں کس طریقے سے مسلمان اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک اونچائی پر چڑھے ہوئے تھے، ایک اونچائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسی اونچائی سے خطاب کیا اور کہا کہ اسامہ هل ترون ما ارى، اے اسامہ کیا وہ چیز تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتاؤ هل ترون ما ارى، کیا وہ چیز تم دیکھ رہے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی اس اونچائی پر چڑھنے کے بعد جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کیا تمہیں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے؟ صحابی کہتے ہیں لا اللہ کے رسول مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا انی اری الفتن، میں اس دنیا کے اندر فتنوں کے دروازے دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے تباہی کے دروازے دیکھ رہا ہوں، لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں فتنوں کا اس طریقے سے یلغار ہوگا، فتنوں کی اس طریقے سے تمہیں آزمائش کی جائے گی۔ تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں اس طریقے سے فتنے داخل ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر اس طریقے سے تباہیاں داخل ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے شرک کا فتنہ ہے، تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنے کا فتنہ ہے، تمہارے سامنے آنے والی زندگی کے اندر رسالت میں شریک کرنے کا فتنہ ہے، آنے والے وقت میں بدعات کا فتنہ ہوگا، کبائر کا فتنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ساری چیزیں جو تمہاری زندگی گزرے گی، تم اس بات کو جان لو تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، اور یہ فتنے اس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں کہ مواقع القطر، کہ جس طریقے سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، جس طریقے سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان بارش کے قطرات کو گنا جا سکتا ہے۔ اتنے فتنے نازل ہوں گے آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں، تمہارے گھروں کے اندر خلال بیوتکم کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے بیڈ روم کے اندر، تمہارے آنگنوں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر فتنے اتنے زیادہ داخل ہوں گے کہ جس طریقے سے بارش کے قطرات کو گنا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے تم فتنوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ اور دوسری چیز، جس طریقے سے بارش کے قطروں کو روکا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے تم آنے والے فتنوں کو روک بھی نہیں پاؤ گے۔ اور اہل علم نے جو تیسری چیز بیان کی ہے کہ جس طریقے سے فتنے میں بارش نازل ہونے کے بعد پوری دنیا کی زندگی لہلہاتی ہو،
لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، سر سبز و شاداب نظر آنے لگتی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کا عالم ہوگا۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جب وہ برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو اپنے آپ کو نہایت ہی آسودہ خیال کریں گے، وہ اپنے آپ کو نہایت ہی خوش و خرم اسی میں مبتلا رکھیں گے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی وہی ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کس طریقے سے اسی طریقے سے عیش اور آرام کے ساتھ گزرتی رہے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، کیونکہ بارش کے پڑنے کے بعد پوری دنیا کے اندر، پورے کھیت کے اندر، زمینوں کے اندر ہریالی چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ تصور کریں گے کہ اب ہماری زندگی کے اندر ہریالی آ گئی، اب ہماری زندگی کے اندر سکون آ گیا، ہمیں دنیا کے اندر ہماری خواہشوں کے مطابق، ہمیں دنیا کے اندر ہماری خواہشوں کے مطابق ہمیں اپنی پوری زندگی مل گئی۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ لوگوں، فتنے کا جو سب سے اہم جو حصہ ہوتا ہے کہ انسان فتنے میں پڑنے کے بعد وہ تمہیں چلتا پھرتا شخص نظر آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا آدمی نظر آتا ہے، چلتا پھرتا نوجوان نظر آتا ہے، کھاتا پیتا انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عقل سے خالی ہوتا ہے، دین کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، قرآن کی فہم سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ احادیث کی فہم اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے، اور اس طریقے سے پوری زندگی کے اندر تمام محنت کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنی دنیا بنانے کے لیے نظر آئے گا، اپنی جوانی کو سنوارنے کے لیے نظر آئے گا، اور اپنی دنیا کے اندر عیش و آرام کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے نظر آئے گا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ مقصد اپنی زندگی سے ختم کر چکا ہوگا، اس مقصد سے اس کی زندگی خالی ہو چکی ہوگی۔ تو جب انسان اپنے مقصد سے اتر جاتا ہے، انسان جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جو برائیوں میں مبتلا ہوں گے اور اپنی آخرت خراب کریں گے، لیکن وہ یہ تصور کریں گے کہ یقیناً وہی صحیح راستے پر ہیں اور سکون کی زندگی انہی کی گزر رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر، نوجوانوں کے کردار کے تعلق سے۔ نوجوانوں کا کردار ایک نہایت ہی اہم کردار مانا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور کی تعریف کی ہے وہ جوانی کا دور ہے، اور آج موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھیں تو نوجوانوں کو ہدایت سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانے کے بجائے انہیں غلط راستے پر ڈالا گیا، اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ انہیں ملتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ دیکھو، دین پر عمل کرنے کے لیے، تمہیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے، احادیث پر عمل کرنے کے لیے، دینی گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے، سماج کو دیندار بنانے کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے، بغیر حکومت کے قائم کیے تم دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ کچھ تنظیموں کا تو عالم یہ ہے، کوئی اس طریقے سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ تنظیموں نے نوجوانوں کو اس طریقے سے گمراہ کیا اور انہیں اس بات پر ورغلایا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اس گمراہی اس طریقے سے بڑھی، اس میں اس طریقے سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا کہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر کے، اپنی عبادت سے ہٹ کر کے، اور اپنے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے مقصد کو سمجھنے کے بجائے وہ عبادتوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں کے اندر ہتھیار رکھتے ہوئے پائے گئے۔ یہ انسانی زندگی کا ہی نہیں بلکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوا، کچھ لوگوں نے ورغلانا شروع کیا، کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر منصوبہ بند طریقے سے ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، لہذا اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ لہذا نوجوان کچھ ایسے گمراہ ہوئے کہ پارکوں کے اندر، روڈوں پر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اپنی عزت و ناموس کے بچانے کے نام پر عبادت سے دور ہو کر کے باقاعدہ وہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی مصیبت اور بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ اگر بات میں بتاؤں، علماء کی ذمہ داری نے، تنظیموں کی ذمہ داری نے، اور ذمہ داروں کی ذمہ داری نے صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی نہ کر سکے۔
نوجوانوں کو صحیح دین سکھاتے، ان کے لیے الگ سے کچھ علم کا انتظام ہوتا، یہ علماء اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیمیں، اور اسی طریقے سے ذمہ داروں کا جو معاملہ ہے، ہم ان کو صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی نہ کر سکیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں خاص طور سے نوجوانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے اہم اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے، بغیر جگہ کے، بغیر حالات کے شروط کے۔ جگہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جنوب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اس سرزمین کا رہنے والا ہو، چاہے وہ باہر سے آیا ہوا کوئی بھی شخص ہے، وہ حالات کی کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر، یعنی جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر حالات کی پابندی ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ نوجوان اس ذمہ داری کو سمجھے۔ حالات چاہے وہ مصیبت زدہ اس کے لیے ہوں، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ تکلیفوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیش کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ آرام کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ بیماری کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ صحت یابی کی زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن سب سے پہلی جو ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے، اہل علم نے نقل کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا پورا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے حالات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل بندہ بننے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے وہ راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کی جو تعریف فرمائی ہے، ہم یہ روایت آنے والے وقتوں میں یا گزرے ہوئے اوقات میں اکثر ہم اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک نوجوان کی جوانی کی جو عبادت ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب حرارت اور گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اس کے جوانی کی عبادت کی اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ گمراہ ہوتا۔ اس کے اوپر چاہے جس حال میں ہو، وہ اگر وہ تاجر ہے، اگر وہ بزنس مین ہے، تو اسے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، مکمل بندہ بننے کی کوشش کریں، اور یہ تصور کریں، یہ سوچے کہ شریعت اسلامیہ مجھے کون سا تاجر پسند کرتی ہے، کس طریقے کی تجارت مجھے کرنے کی اجازت دیتی ہے، تجارت میں اصول کیا ہیں، تجارت کی پابندیاں کیا ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے مال اس کا اینٹھنا ہے کہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے مال کے اندر برکت ڈالنا ہے۔ چاہے وہ جس ڈپارٹ میں ہو، اگر وہ امپلائی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو، اس امور کو، اس امانت داری کو سمجھے جو وقت اسے دیا جا رہا ہے، جس وقت کی وہ رقم لے رہا ہے، جس وقت کی وہ اجرت لے رہا ہے، اس وقت میں وہ کیا کر رہا ہے، اس وقت میں وہ ذمہ داری کو نبھا رہا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے برآستہ ہو کر کے وہ اپنے وقت کو ضائع کر کے فضول کی تنخواہ لے رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کسی شروط کا ذکر نہیں کیا گیا، جگہ کی پابندی نہیں لگائی گئی، حالات کی پابندی اس کے لیے نہیں لگائی گئی۔ یا اسی طریقے سے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، کسی کالج میں علم حاصل کر رہا ہے، کسی اسکول میں علم حاصل کر رہا ہے، کسی مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے، کسی مسجد میں علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اس بات کا پابند بنائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کس روپ میں، کس صورت میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے وہ خاتون ہو، چاہے کوئی عورت ہو، گھر کی جو ذمہ دار ہے وہ اس کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اس کے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر گھر کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھا رہی ہے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے۔ اور اسی گمراہی کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ نوجوان اس بات کی پابندی کرتا اور اس پابندی میں پورا اترتا، یہ ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے، ہر اس نوجوان کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر داخل سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مر الحسن البصری
بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مررت على الصراط قال لا فقال هل تدري إلى الجنة تسير عمل النار قال لا فقال ففيما هذا ضحك فما روي الفتى بعد ذلك يضحك۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اہل علم نے نقل کیا ہے کہ مر الحسن البصری، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی کی مجلس لگی ہوئی ہے، چند نوجوان بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر وہ ہنس رہے ہیں۔ ان کی ہنسی کو دیکھ کر کے آپ غور کیجئے آج کے موجودہ نوجوان کے بارے میں، کس طریقے سے پارکوں میں بیٹھ کر کے، نکڑوں پر بیٹھ کر کے، کارنروں پر بیٹھ کر کے موبائل میں بزی رہتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ رہتی ہے دنیا و ما فیہا سے بے خبر، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ اس کے سامنے نہ تو زندگی کا مقصد ہوتا ہے، نہ ہی عبادت کا مقصد ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے آخرت کی فکر ہوتی، اپنے وقت کا ضیاع اس طریقے سے کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا اس نوجوان کو، بشاب وہو یضحک، ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک مجلس، ہنسی کی مجلس لگی ہوئی ہے، سارے نوجوان اس میں ہنس رہے ہیں، اپنے وقت کو گزار رہے ہیں اور ہنسی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ فقال له یا بنی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو بولا، کہا ادھر آؤ، فقال له یا بنی، کہا ہے میرے بچے، اسے بلایا اپنے پاس اور کہا یا بنیا، اے میرے بچے، حل مررت علی الصراط، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ نوجوان گھبرا ہو گیا، کہا بھی میں زندہ ہوں، پل صراط سے گزرنے کا معاملہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس سوال کو دہرایا، یا بنیا حل مررت علی الصراط، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ قال لا، اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں گزرا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا، فقال هل تدری الی الجنہ تصیر من النار، کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا تجھے اس بات پر یقین ہے؟ کیا تو اس بات کو جان چکا ہے کہ تیرے ساتھ جنت میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ قال لا، اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا کہ جنت میں ڈالا جاؤں گا۔ فقال ففیما ھذا ضحک، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر جب تو پل صراط سے گزر بھی نہیں چکا ہے، میدان محشر کی خوفناک منظر سے تو گزر بھی نہیں چکا ہے، اور تجھے اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، ففیما ھذا ضحک، پھر یہ اتنی زیادہ ہنسی کس بات پر ہے تجھے؟ اہل علم نقل کرتے ہیں، فما رو الفتى بعد ذلك يضحك، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس نوجوان کی زندگی جب تک برقرار رہی، وہ نوجوان جب تک اپنی زندگی کے اندر زندہ رہا، لوگوں نے اسے دیکھا، فما رو الفتى بعد ذلك يضحك، اس کے بعد اس کے زبان پر ہنسی نہیں، اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی۔ یہ عالم تھا اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو دوسری اہم ذمہ داری، خاص طور سے اس فتنے کے دور میں، اس پرفتن دور میں، نوجوانوں کی جو دوسری اہم جو ذمہ داری ہے، یہ جو ذمہ داریاں ہم نقل کر رہے ہیں یہ کلی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ضرور ہیں۔ اگر انشاءاللہ الرحمن ان ساری چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کریں تو یقیناً اللہ سے ہم امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے گا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ، نوجوانوں کی ذمہ داری میں سے جو دوسری ذمہ داری اہل علم نے نقل کی ہے، وہ توحید کا گہرا علم حاصل کریں، توحید کو سمجھیں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھیں۔ اور یہ توحید کا اس دور میں آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک نوجوان کا معاملہ یہ ہے، اور جبکہ ماحول یہ ہے کہ
توحید کم شرک زیادہ۔ لوگوں کے اندر آپ غور کریں گے، لوگوں کے بیانات پر، لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے عملوں پر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ توحید کا ورد گرچہ وہ اپنے زبان سے کرتے ہیں، لیکن اگر عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو پوری زندگی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک ایسے دور میں توحید کا پیغام کون دے گا ان کو؟ توحید کا پیغام کون لے جائے گا ان کے پاس؟ توحید کے پیغام سے کون انہیں آشنا کرے گا؟ یہ سب سے اہم اور دوسری سب سے اہم ذمہ داری اہل علم نے نقل کی ہے، کہا توحید کا گہرا علم ضرور حاصل کریں۔ اور گہرا علم اس وجہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کریں۔ اور یہ توحید کے تعلق سے آپ دیکھیں گے سیاسی زندگی کے اندر اس پرفتن دور میں سیاسی گفتگو زیادہ اور توحید کی گفتگو کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ماحول میں آپ دیکھیے، کوئی شہر کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا شوشہ کھڑا ہو جائے، شہر کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، ہر شخص کے زبان پر، ہر کارنر پر لوگ کھڑے ہوئے اس کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن توحید کے بارے میں نہ تو کوئی مجلس لگے گی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی اپنا وقت نکالے گا۔ لیکن اس بے فضول کی چیز میں، جس چیز سے نہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، اس چیز میں خاص طور سے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ، نہ تو توحید اس کی زندگی کے اندر آتا ہے اور نہ ہی اس توحید کا اثر یہ لوگوں کی زندگی پر ڈال سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کے اندر جبکہ آپ دیکھیں گے اس توحید کی اہمیت کے تعلق سے بس صرف ایک لفظ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحدانیت کو کتنا معتبر قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تعلق سے کتنی اہمیت اس توحید کو دی ہے کہ اس توحید کو اس دنیا کا روح کہا گیا۔ جس طریقے سے ایک انسان کے اندر سے روح نکل جائے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، جتنی قیامت کے نشانیوں میں سے جتنی نشانیاں ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، جس وقت اس دنیا کے اندر سے ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دنیا کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے، اور اسی توحید کی اہمیت سے آج کا نوجوان ناواقف ہے۔ ہر چیز حاصل کرنے کے لیے، ہر چیز کے حصول کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، نوجوانوں کو کس طریقے سے اس کی اہمیت سے کس طریقے سے آگاہ کیا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم صحیح قصہ بیان کرتے ہیں، حق جو کہ صحیح قصہ ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ کچھ نوجوان تھے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور جب ایمان کی دولت سے نوازا انہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر، حاکم وقت کے اندر اور اس وقت کے بادشاہ کے اندر اسے اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ آرڈر دے کر کے ان کے گھروں سے، ان کے ماں باپ کے ذریعے سے انہیں بلایا گیا۔ آپ تصور کیجئے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا، ان کے ماں باپ لے جا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ انسان پہلے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سنبھلتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کے پاس یہ اصول نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے حاضر ہونے سے پہلے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے، بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا قوی، اتنا مضبوط بنا دیا کہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ وہ بادشاہ کی باتوں کا جواب دے سکیں۔
اور ان جوابات میں آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں کہ ان جوابات میں سب سے پہلا جواب کیا تھا؟ لن ندعو من دونہ۔ جب بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی آخر معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے تمہاری کیفیت یہ ہو گئی، تمہارے عقائد میں تبدیلی کہاں سے آئی، اور پھر اس کے بعد تمہاری دعوت کیا ہے، تمہاری باتیں کیا ہے، ان لوگوں نے برجستہ کہا لن ندعو من دونہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ہم بولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے پہلی چیز، اور وہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جس چیز سے، جس بات سے بادشاہ کو چڑ تھی، وہی بات پہلے کہہ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انہیں بشارت دے دی تھی، کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں سے ہم نے خوف نکال دیا تھا۔ آج کا نوجوان ہے ڈرنے والا، آج کے نوجوان کی جو کیفیت خوف کے جو عالم میں ہے، یہ کتوں کو ڈر سے نماز کو نہیں آ سکتا، یہ بلیوں کے ڈر سے اپنے کام کو نہیں کر سکتا، یہ تعویذ اور دھاگوں کے ڈر سے یہ اپنے معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ اس کی خوف کا عالم یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی مثال پیش کی کہ یہ کیفیت ان نوجوانوں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جب بندہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے دنیا کا خوف نکال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو ہم نے قوی بنا دیا، طاقتور بنا دیا، تاکہ وہ تمام باتوں کا جواب صحیح طریقے سے دے سکیں۔ محترم سامعین کرام، ان ذمہ داریوں میں سے اگلی ذمہ داری خاص طور سے نوجوانوں کی، میدان عمل میں گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے۔ باتوں سے کسی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی، اس کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ اسی لیے باتوں سے زیادہ عمل کی دنیا میں آئیں، میدان عمل میں آئیں، اپنے اخلاق کو، اپنے اسوہ حسنہ کو، اپنے اخلاقی چیزوں کو اس طریقے سے تصور کریں اور اس طریقے سے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں اور عمل کو ثابت کریں، تاکہ دیکھنے والا شخص یہ تصور کرے صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے درد میں مشغول ہوں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لا کر کھڑا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آج کے دن تم میں سے روزہ کون ہے؟ عملی زندگی پر جب غور کریں گے تب عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ باتوں سے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ باتوں سے کچھ وقت کے لیے آپ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عمل کے میدان میں آپ کھڑے نہیں اترتے ہیں، آپ اس بات کو جان لیجئے وہ شخص آپ سے نفرت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کوئی روزے دار ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ساری باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے گئے۔ آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ آدمی ڈیلی روزہ رکھتا ہے، یا ڈیلی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، یا روزانہ کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن عمل میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ جو شخص ڈیلی کوئی کام نہ کر سکے، جو کام ڈیلی کوئی شخص نہ کر سکے، اس کو صحابہ کرام نے کر کے ثابت کیا۔ اور یہی تعلیم اس امت کو، اسی بات کی تعلیم اس امت کو دی کہ جو لوگ ڈیلی جو کام روزانہ نہ کر سکیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیلی روزانہ کسی نہ کسی مسکین کو کچھ کھانا کھلائے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جنازہ ہے یا اسی طریقے سے لوگوں پر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف میں اسے کام آنے کی اس کی پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ نصیحت کر خوشی سے،
ناصحہ نصیحت کر خوشی سے، زباں سے نہیں زندگی سے، تیرے زبان کی اہمیت اب نہیں رہی۔ قول نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ لوگ کردار یاد رکھتے ہیں، قول کسی کا کوئی یاد نہیں رکھتا۔ لیکن اگر آج اس پرفتن کے دور میں اگر ہم نوجوانوں ہی کا نہیں بلکہ اکثر لوگوں کا اگر ہم معائنہ کریں تو ہمارے دھوکے کی کیفیت یہ ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جال سازی کی کیفیت یہ ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک شاعر نے اس کی وضاحت کی کہ امیر شہر کے ہمدردیوں سے بچ کے رہنا۔ ایک شاعر نے اس کی وضاحت کی کہ امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچ کے رہنا۔ یہ جھوٹی تسلی دینے والے لوگ، جھوٹی تسلی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ، اپنی باتوں کے اندر لوگوں کو ورغلا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ، ان کے تعلق سے کہا امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچ کے رہنا۔ یہ سروں سے بوجھ نہیں، یہ گردنوں سے بوجھ نہیں، یہ سروں سے بوجھ نہیں، سر اتار لیتا ہے، بوجھ نہیں اتارتا ہے، سیدھا سر اتار لیتا ہے۔ اسی لیے کہا ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنا۔ اور اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو اختیار کرے۔ اور اسی طریقے سے آپ غور کریں، وقت ہمارا قریب آ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں، نوجوانوں کو خاص طور سے جن موجودہ دور کے اندر کچھ افکار نے گمراہ کیا، کچھ لوگوں کی تنظیموں نے گمراہ کیا، کچھ لوگوں کے مسائل نے، جیسا کہ میں نے بتایا، کسی تنظیم نے حکومت کے نام پر، کسی تنظیم نے مظلومیت کے نام پر، کسی تنظیم نے سیاست کے نام پر، اس طریقے سے لوگوں نے خاص طور سے نوجوانوں کو اپنا آلہ بنایا۔ لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، خارجی فکر سے بچیں، خارجی فکر سے بچیں۔ اور یہ خارجی فکر، اس کے تعلق سے اہل علم نے جو 2 باتیں نقل کی ہیں کہ قدیم کے خوارج سے مراد آپ جانتے ہیں کہ دائرے اسلام میں رہ کر کے اسلام مخالفت کام کرنا، نام تو لینا اسلام کا، نام تو لینا ایمان کا، لیکن نہ تو ان کے اندر اسلامی تعلیمات ہو اور نہ ہی ایمان نام کی کوئی چیز ہو، بلکہ جس چیز کو اسلام نے، جس چیز کو ایمان نے جس چیز کو منع کیا ہے اسی کو اختیار کریں۔ اور ان میں یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خارجی فکر کے لوگوں نے جس طریقے سے نوجوانوں کو گمراہ کیا، وہ سب سے پہلا جہاد کے نام پر گمراہ کیا، کہا تمہارے لیے جہاد ضروری ہے، اور اس کے شرائط نہیں بتائے، بلکہ اس طریقے سے گمراہی کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جسے اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر چیز کی اجازت دی، ہر چیز کی اجازت دی۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں، اپنی مرضی سے روزہ رکھیں، اپنی مرضی سے قرآن کی تلاوت کریں، لیکن جہاں پر جہاد کی بات آئی، کہا نبی کے جھنڈے کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن آج کا نوجوان اس طریقے سے گمراہی کا شکار ہوا کہ چند لوگوں کی باتیں سنی، چند لوگوں کے واعظ و نصیحت سنے جن کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر ان لوگوں نے ایسا علم بھی حاصل کیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ان کی باتوں کو ان لوگوں نے سنا تو ناحق لوگوں کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اور ناحق لوگوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو گئے اور اسے اسلام کا نام دے دیا، جبکہ اسلام کے اندر اسے گمراہی قرار دیا گیا۔ اسلام کے نام پر کسی کو اس طریقے سے قتل کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی ایسے کسی حادثے پر خوش ہونے کی اجازت دیتا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ناحق لوگوں کا قتل یا ناحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے کس طریقے سے پابندی عائد کی کہ اگر ناحق کوئی شخص ایک آدمی کا اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ دین کا مقصد، ایمان کا مقصد، اسلام کا مقصد اگر لوگوں کو ختم کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتا، سارے لوگ ختم ہو جاتے، کوئی دنیا کے اندر باقی رہتا۔ اسلام کا مقصد یہی ہے کہ ناحق لوگوں کی جانیں لی جائیں، ایمان کا مقصد یہی ہے کہ ناحق چھوٹے بچوں کو قتل کیا جائے، ناحق کسی عورت کی جان لی جائے، یا ناحق اس طریقے سے آپ غور کیجئے، یہ گمراہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہ تو اسلام ہے اور نہ ہی ایمان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی اسلام کے اندر اس طریقے کی کوئی اجازت ہے۔ اور
خاص طور سے ان نوجوانوں کو بچنے کے لیے اس وجہ سے کہا گیا کہ قدیم اور جدید دونوں دوروں میں ان خوارج نے اسلام کا ہمیشہ نقصان کیا، اور دو باتیں انہوں نے ہمیشہ کہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ مسلم حکمرانوں اور مسلم ذمہ داروں سے بغاوت کرنے پر آمادہ کیا۔ کہا کہ تمہیں مسلمان حکمرانوں کے سائے کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ذمہ داروں کے نیچے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ یہی مسلمان جو ذمہ دار ہیں، یہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے، یہی ان کو بتا سکتے تھے کہ ایمان کیا ہے، یہی ان کو بتا سکتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ اسی لیے ان خوارج نے جو سب سے پہلا جو کارنامہ انجام دیا وہ کہا کہ ان سے بغاوت پر آمادہ کر دیا، اور کہا ان سے الگ ہو کر کے تم اپنے اسلام پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا حربہ جو ان لوگوں نے آزمایا، علماء سے بغاوت کرایا، علماء سے دور رکھا۔ صحیح علم، صحیح اسلام، صحیح ایمان، صحیح شریعت، آپ اس بات کو یاد کر لیجئے کہ علماء کے علاوہ آپ کسی اور سے نہیں حاصل کر سکتے۔ صحیح دین اگر آپ کو ملے گا تو صحیح اور کبار اور معتبر علماء ہی سے ملے گا۔ صحیح رہنمائی اگر ملے گی آپ کو تو انہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں اور نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اہل علم نے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی سوچ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ تصور کرنا چاہتا ہے کہ اس کی سوچ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو کسی معتبر عالم کے سامنے رکھیں۔ اگر علماء اس کی سوچ کو صحیح قرار دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تب تو اس کی سوچ صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی سوچ بغاوت اور فساد کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دونوں کام جہاں سے دین آ سکتا تھا، ان دونوں راستوں کو ان جدید اور قدیم کے خوارج نے ان دونوں لوگوں نے بند کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بجائے اس کے کہ صحیح راستے پر آتے، صحیح راستے سے بھٹک کر کے غلط راستے پر چلے گئے، اور انہوں نے اسی راستے کو صحیح راستہ قرار دے دیا، اور باقی کے علاوہ تمام لوگوں کو گمراہ قرار دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس کے تعلق سے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ جو تعلیم تمہیں مل رہی ہے، اگر اس تعلیم کے ذریعے سے اگر تم غلط تعلیم حاصل کر کے لوگوں کے قتل کو اگر جائز سمجھتے ہو، اگر یہ تمہاری تعلیم ہے اور یہ اللہ سے دور کر رہی ہے، تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ وہ تعلیم تمہارے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ تعلیم تمہارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتی، وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر فتنہ۔ یہ تمہارا جہاد جو ہے فساد بن کر کے رہ جائے گا، اس سے تمہاری دنیا خراب ہوگی، لوگوں کی دنیا خراب کرو گے اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کرو گے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے سے پہلے اس کی تصدیق تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کی تم تصدیق نہیں کر سکتے تو تمہارے عمل کی تصدیق کرنے والی کوئی شریعت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد نمبر 5، بس 2 منٹ آپ کا لوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وضو کا ہمارا نماز کا ٹائم ہوگا، وضو کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا۔ دعوت اللہ کی ذمہ داری نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت اللہ کی ذمہ داری کو سمجھے، اور اس کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کرے۔ وہ اس کے لیے علم حاصل کرے، صحیح علم کے ساتھ اسے کرنے کی کوشش کرے وہ، اور اس ذمہ داری میں اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آغاز اپنے گھر سے کرے وہ، اور اس سے بھی پہلے ضروری ہے، جیسا کہ پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی ذات سے کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے وہ، اپنے آپ کو اس طریقے سے سنوارے وہ کہ تاکہ جب لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرے تو لوگ اسے اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے شریعت اسلامیہ دیکھنے کا حکم دیتی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا خود عمل سے دور رہے اور اس کے بعد لوگوں کی عمل کی تلقین کرے۔ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ اس بات کو جان لیجئے، لوگ اسے صحیح علم والے کی روشنی میں نہیں بلکہ نفاق کی شکل میں دیکھیں گے، اور اسے لوگ منافق تصور کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں وہ
کہ اس کا عمل، اس کے قول اور اس کے فعل دونوں میں تضاد ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کا جو عمل ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے شخص کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز، اس کے لیے علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے، بغیر علماء کی نگرانی میں، بغیر علماء کی نگرانی میں اس چیز کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمارا طریقہ غلط ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس طریقے سے کچھ لوگ ہدایت پر آ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دین کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لے گا۔ اگر آپ کے غلط طریقے سے، آپ کے غلط راستے سے کوئی شخص ہدایت پر آ سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کریں گے کوئی شخص اس پر ہدایت پر نہیں آئے گا، آ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے غلط راستے سے وہ شخص ہدایت پر تو آ گیا، لیکن آپ نے جو راستہ چنا وہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو گیا۔ اسی لیے کہا بغیر علم کے اس کام کو بھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وقت ہمارا زیادہ ہو گیا، 7-8 منٹ ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ وقت کے وضو کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں قرآن حدیث کو روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے عمل کی نیت سے سمجھنے اور عمل کی نیت سے اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج کے پروگرام کی ہماری پہلی نشست برخاست ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ وضو کریں، انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد فوراً ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں اپنا، بلکہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ الرحمن بڑے بڑے علماء جو آ رہے ہیں، مغرب کے بعد ان کی تقریریں ہوں گی، آپ ان کی تقریروں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔